بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ رات کا تیسرا پہر شروع ہو گیا تھا۔ چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ساری دنیا تھک ہار کر سو گئی ہے۔ میں کافی دیر سے گھر کے باہر بیٹھی دروازہ بجا رہی تھی، لیکن شاید اندر موجود لوگ بے حس ہو چکے تھے۔ شاید ان میں انسانیت مر چکی تھی۔ ان سے تو مجھے کوئی امید نہیں تھی، لیکن جس کے نام سے میں اس گھر میں آئی تھی اس نے بھی مجھ سے منہ موڑ لیا تھا۔ اس کو اتنا بھی احساس نہیں تھا کہ رات کے اس پہر اس نے اپنی عزت کو درندوں کے ہاتھوں برباد ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ باہر کی دنیا کیسی ہے؟ اکیلی عورت کو دیکھ کر وہ اسے نوچنے پر آ جاتے ہیں۔ مجھے وہاں بیٹھے ہوئے نہ جانے کتنے گھنٹے ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا تھا۔ تھک ہار کر میں وہاں سے اٹھ گئی۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ میں سوچوں میں گم آہستہ آہستہ چلتی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رات کے اس پہر میں کس سے مدد مانگوں۔ کوئی بھی تو نہیں تھا جو مجھے کچھ گھنٹوں کے لیے اپنے گھر میں پناہ دیتا۔ راستے میں کہیں نشئی پڑے نظر آ رہے تھے۔ ان سب کو دیکھ کر اب مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ ان سب سے بچنے کے لیے میں قبرستان والے راستے کی طرف مڑ گئی۔ رات کے اس پہر وہاں پر کوئی بھی جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا، اور میں تو بچپن سے ہی بہت زیادہ ڈرپوک تھی، لیکن اب اپنی عزت بچانے کی خاطر میں بغیر کسی ڈر کے قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ لیکن شاید وہاں پر جا کر میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ یار رابعہ، جلدی چلو، آگے ہی اتنی دیر ہو چکی ہے، لیکن تمہاری شاپنگ ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی۔ اب اگر تم نہیں آئی تو میں اکیلے ہی چلی جاؤں گی، پھر تم کرتی رہنا شاپنگ۔ میں غصے سے بولی، یار تم تو ایسے ہی ٹینشن لیتی رہتی ہو، کچھ نہیں ہوتا ہے، اپنی ساس سے کہہ دینا کہ کام زیادہ تھا اسی لیے دیر ہو گئی۔ رابعہ کی بات سن کر میں بس اسے گھور کر رہ گئی۔ پھر آخر کار اس نے اپنی شاپنگ ختم کی تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا۔ میں جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری ساس غصے میں بیٹھی میرا ہی انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس کو تو میرا ویسے بھی یوں گھر سے نکلنا پسند نہیں تھا۔ کام سے واپسی پر اگر مجھے تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی تو وہ میرا جینا حرام کر دیتی تھی۔ میں نے گھر میں قدم رکھا تو مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں، اور حسب توقع میری ساس بیٹھی میرا ہی انتظار کر رہی تھیں۔ آج وہ مجھے کافی معنی خیز نظروں سے دیکھ رہی تھیں، ورنہ روزانہ تو میرے گھر میں داخل ہوتے ہی وہ زبان کے جوہر دکھانا شروع کر دیتی تھیں، لیکن آج وہ خاموش تھیں۔ یقیناً یہ طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی تھی، اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتی کہ اپنے شوہر کی آواز سن کر چونک گئی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور کافی غصے میں لگ رہا تھا۔ پوچھ اپنی بیوی سے کہ یہ اتنا وقت کہاں وارہ گردی کرتی رہتی ہے۔ اسے اتنا احساس نہیں ہے کہ گھرداری بھی سنبھالنی ہوتی ہے، لیکن اس کا تو گھومنا پھرنا ہی ختم نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کس کے ساتھ کہاں کہاں نوکری کے نام پہ وقت گزارتی ہے۔ 2 پیسے کما کر پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہے۔ اپنی ساس کی ایسی باتیں سن کر مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ پتہ نہیں لوگ کیوں بغیر سوچے سمجھے دوسروں کی بیٹیوں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں اور ان پر اتنے بڑے بڑے بہتان لگاتے ہیں۔ شاید وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ان کی باتیں سنتے ہوئے میں خاموشی سے کچن میں کھانا بنانے چلی گئی۔ باہر سے ابھی بھی ان کے غصے سے بولنے کی آواز آ رہی تھی، لیکن میں بے حس بنی کھڑی اپنا کام کرتی رہی۔ مجھے تو اب اس سب کی عادت ہو چکی تھی۔ تھکاوٹ سے میرا برا حال تھا۔ پورا دن کام کر کے میں تھک چکی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر مجھے کھانا پکانے میں ذرا بھی دیر ہوئی تو میری ساس مجھے نہیں چھوڑے گی۔ وہ تو اکثر میرے اوپر ہاتھ بھی اٹھا دیتی تھی، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں انہیں روکتی۔ میں اگر انہیں کچھ کہتی تو وہ مجھے آگے سے طلاق کی دھمکی دیتی تھیں، اور میں تو تھی ہی لاوارث۔ اگر مجھے طلاق ہو جاتی تو میں کہاں جاتی؟ لیکن میں اس وقت یہ بات بھول چکی تھی، جو ظلم برداشت کرتا ہے وہ بھی اتنا ظالم ہوتا ہے۔ اگر میں پہلے دن سے ہی ہمت کر کے ان کی ناجائز بات نہ مانتی تو آج مجھے یہ سب نہ سہنا پڑتا۔ میری شادی کو 4 سال ہو گئے تھے، اور پچھلے 4 سالوں میں میں یہ سب کچھ خاموشی سے برداشت کر رہی تھی۔ میری زندگی کسی روبوٹ کی طرح گزر رہی تھی، اور شاید میری باقی زندگی بھی ایسے ہی گزرنی تھی، یا پھر… میرا نام طیبہ ہے۔ میں 5 سال کی تھی جب میرے والدین کی ایک ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اماں ابا کے انتقال کے بعد کوئی بھی مجھے اپنے ساتھ رکھنے کو راضی نہیں تھا۔
پھر پتہ نہیں کیسے میرے ماموں ترس کھا کر مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ میرے مامی ماموں کے اس فیصلے سے بالکل بھی خوش نظر نہیں آ رہی تھیں۔ چھوٹی سی عمر میں ہی مجھے ان کے رویے محسوس ہونا شروع ہو گئے تھے۔ مامی کے دیکھا دیکھی ان کے بچے بھی مجھ سے کافی خار کھاتے تھے، اور ماموں تو جیسے مجھے وہاں لا کر بھول ہی گئے تھے۔ ان کو تو یہ احساس ہی نہیں تھا کہ میں وہاں پر خوش بھی ہوں یا نہیں۔ جب بھی کوئی رشتہ دار آتا تو مامی ان سے اپنی تعریفیں سنتی تھیں کہ ہم نے ایک یتیم لڑکی کو اپنے گھر میں رکھا ہے۔ وہ ایسے ظاہر کرتی تھی جیسے میں وہاں پر بہت خوش ہوں، لیکن حقیقت میں ہی جانتی تھی۔ چھوٹی عمر سے ہی میں نے گھر کے کام کرنا شروع کر دیے تھے۔ ماموں کی وجہ سے ہی میں اسکول جا پاتی تھی، ورنہ مامی کا بس نہ چلتا کہ وہ مجھے گھر پر ہی بٹھا لیتی۔ میرے ماموں کا چھوٹا سا کپڑوں کا کاروبار تھا، لیکن مامی پھر بھی ہر وقت غریبی کا رونا روتی رہتی تھی۔ میں شروع سے ہی سرکاری اسکول میں پڑھی تھی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن مامی کو میرا پڑھنا پسند نہیں تھا۔ وہ پتہ نہیں کیسے میرا اسکول جانا برداشت کر لیتی تھیں۔ میٹرک کے پیپروں کے بعد میں آج کل فارغ تھی۔ سردیوں کے دن تھے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد سب اپنے کمروں میں سونے چلے گئے تھے۔ میں بھی معمول کے مطابق کچن کے کام نمٹا کر ماموں کو چائے دینے ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ماموں کی کافی پرانی عادت تھی، وہ رات کو سونے سے پہلے لازمی چائے پیتے تھے، ورنہ ان کا کہنا تھا کہ انہیں سکون کی نیند نہیں آتی۔ ان کی دیکھا دیکھی عادت مجھ میں بھی آ گئی تھی۔ ان کے کمرے کے پاس پہنچ کر میں نے دروازہ بجانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ مامی کی آواز سن کر وہیں پر رک گئی۔ ویسے میری عادت تو نہیں تھی چھپ کر دوسروں کی بات سننے کی، لیکن اپنا نام سن کر مجھے تجسس ہوا کہ وہ آخر میرے بارے میں کیا بات کر رہی ہیں۔ اب ہم اور کتنے سال انتظار کریں گے؟ میں اسے اور اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ کو جو بھی کرنا ہے جلدی کریں۔ یہ میری مامی کی آواز تھی۔ یار ایک تو تم اتنی بے صبری ہو، آگے اتنے سال انتظار کیا ہے، تھوڑا سا اور کر لو۔ یہ نہ ہو کہ تمہاری جلد بازی کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو جائے۔ مجھے ماموں کی بات سن کر حیرت ہوئی، وہ کس بارے میں بات کر رہے تھے؟ لیکن ان کی اگلی بات سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ صرف ایک گھر کی خاطر اتنے سالوں سے مجھے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ اب وہ دونوں بیٹھے اندر منصوبہ بنا رہے تھے کہ کیسے جلد از جلد وہ میرے ماں باپ کا گھر اپنے نام کروا کر مجھے یہاں سے نکال دیں۔ مجھے تو آج پتہ چلا تھا کہ میرے ماں باپ کا کوئی گھر بھی تھا، ورنہ اتنے سالوں میں کسی نے بھی ان کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ پوری رات میں اپنے والدین کو یاد کرتی رہی تھی۔ میں اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں تھی کہ ماموں مجھے صرف ایک گھر کے لیے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ میرا کالج میں داخلہ ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں اور زیادہ محتاط ہو گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری کسی بھی حرکت سے انہیں پتہ چلے کہ میں ان کے بارے میں سب جان چکی ہوں۔ لوگوں کی حقیقت جان کر ان کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، یہ بات میں نے اب جان لی تھی۔ ماموں کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، وہ دونوں اپنی ہی دنیا میں مگن رہتی تھیں۔ مامی کی طرح ان دونوں نے مجھے کبھی بھی باتیں نہیں سنائی تھیں، لیکن جب بھی انہیں کوئی کام ہوتا تو مجھے ہی یاد کرتی تھیں۔ ان دونوں کے رشتے مامی نے اپنے بھانجوں سے طے کیے تھے۔ کچھ عرصے بعد ان دونوں کی شادی تھی۔ شادی کی تیاریوں کی ساری ذمہ داری مامی نے مجھے دی تھی۔ ان کی بہن کافی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ مامی نے مجھے مہمانوں کے سامنے آنے سے سختی سے منع کیا تھا۔ سارے کام مکمل کرنے کے بعد میں واپس اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ ویسے بھی مجھے بچپن سے اکیلے رہنے کی عادت تھی، تو یہ سب کچھ میرے لیے نیا نہیں تھا۔ ان دونوں کی شادی میں مامی نے مجھے آنے سے سختی سے منع کیا تھا۔ کالج کے بعد میں نے ایک فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ مامی نے صاف کہہ دیا تھا کہ اب وہ میرا اور خرچہ نہیں اٹھا سکتی۔ سارا دن کام کرنے کے بعد شام کے وقت میں تھکی ہاری واپس آتی تھی۔ واپس آنے کے بعد مجھے گھر کے کام بھی کرنے ہوتے تھے۔ اس سب میں بالکل تھک جاتی تھی۔ میرے پاس تو آرام کرنے کا وقت بھی نہیں ہوتا تھا۔ رات کو بستر پر لیٹتے ہی میری آنکھ لگ جاتی تھی اور پھر صبح فجر کے وقت میں اٹھ جاتی تھی۔ شروع میں تو مجھے فیکٹری میں کام کرنے میں کافی مشکل ہوئی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے سب کی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ رابعہ سے میری دوستی وہیں پر ہوئی تھی، اور اس میں بھی زیادہ اسی کا ہاتھ تھا۔ وہ کافی باتونی لڑکی تھی۔
اپنے ابا کے انتقال کے بعد اس نے اس فیکٹری میں کام کرنا شروع کیا تھا۔ اس کا ایک ہی بھائی تھا، وہ بھی اسی طرح مختلف جگہوں پر کام کر کے گھر چلاتا تھا۔ اس کی امی کافی بیمار رہتی تھیں۔ وہ کام کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی کرتی تھی، اور پھر اسی کے بار بار سمجھانے پر میں نے بھی آ کے پرائیویٹ داخلہ لے لیا تھا۔ رابعہ کے ساتھ وقت گزار کر مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں اپنے سارے دکھوں کو بھول گئی ہوں۔ مجھے وہاں کام کرتے ہوئے تقریباً 1 سال ہو گیا تھا۔ اس دوران میری اس سے کافی گہری دوستی ہو گئی تھی، لیکن اس کے بار بار کہنے کے باوجود میں ایک بار بھی اس کے گھر نہیں گئی تھی۔ میں اچھے سے جانتی تھی کہ اگر مجھے گھر پہنچنے میں ذرا بھی دیر ہوئی تو مامی مجھے نہیں چھوڑیں گی۔ مجھے مامی سے اتنا ڈرتا دیکھ کر رابعہ کافی چڑھتی تھی۔ وہ بار بار مجھے سمجھاتی تھی کہ اپنی مامی سے ڈرنا چھوڑ دو۔ اگر تم یوں ہی سب سے ڈر کر ان کی جی حضوری کرتی رہو گی تو لوگ ہمیشہ تمہیں اپنے مطلب کے لیے استعمال کریں گے۔ تھوڑا بہادر بنو اور اپنے لیے آواز اٹھانا سیکھو۔ لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں مامی کے آگے کچھ کہہ پاتی۔ آج میں گھر پہنچی تو مامی کہیں گئی ہوئی تھیں، جبکہ ماموں خلاف معمول گھر پر تھے۔ شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ورنہ وہ رات کو کافی دیر سے گھر آتے تھے۔ میں ماموں کے پاس گئی تو وہ کافی کمزور لگ رہے تھے۔ میں نے آج سے پہلے ان کی ایسی حالت نہیں دیکھی تھی۔ ان کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ صدیوں سے بیمار ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا میں کیا کروں۔ مامی بھی گھر پر نہیں تھیں۔ میں ان کے پاس سے اٹھنے لگی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے وہیں پر روک لیا اور بولے، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ صرف ایک مکان کی خاطر تمہاری مامی کی باتوں میں آ کر میں تمہیں اپنے ساتھ لایا تھا، لیکن اب میں تمہیں تمہاری امانت واپس لوٹانا چاہتا ہوں۔ تمہارے والدین نے اپنے انتقال سے پہلے گھر کے کاغذات مجھے دیے تھے، اور تمہاری مامی کو بھی یہ بات نہیں پتہ، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی انہیں مت بتانا، اور گھر کے کاغذات تم اپنے پاس سنبھال کر رکھنا۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی کو اس بارے میں کچھ بھی پتہ چلے۔ ماموں کی بات سن کر میں نے خاموشی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد مامی بھی آ گئی تھیں۔ اس واقعے کے تقریباً 1 ہفتے بعد ہی ماموں کا انتقال ہو گیا تھا۔ ماموں کے جانے کے بعد مامی بھی بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھیں۔ وہ اب مجھے پہلے کی طرح باتیں نہیں سناتی تھیں۔ مجھے ان کی خاموشی کافی چبھتی تھی۔ ماموں کی اچانک موت نے ان پر کافی گہرا اثر چھوڑا تھا۔ وہ پہلے کی طرح کہیں بھی نہیں جاتی تھیں، سارا دن گھر پر ہی رہتی تھیں۔ آج کام سے واپسی پر میں نے رابعہ کے ساتھ اپنے گھر جانے کا سوچا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں ایک دفعہ گھر کی حالت دیکھ آؤں، اس لیے ہم دونوں آج جلدی چھٹی لے کر فیکٹری سے آ گئے تھے۔ گھر کے پاس پہنچتے ہی میری حالت کافی عجیب ہو رہی تھی۔ یہ وہ گھر تھا جہاں پر میرے والدین نے اپنی زندگی گزاری تھی۔ گھر کی حالت دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ کافی سالوں سے بند پڑا ہے۔ یقیناً ماموں یہاں کی صفائی وغیرہ کرواتے رہے تھے۔ میں نہ جانے کب تک وہیں پر رہتی کہ رابعہ نے مجھے وقت گزرنے کا احساس دلایا۔ مغرب کی اذانیں ہو گئی تھیں۔ یہ دیکھ کر میں کافی پریشان ہو گئی۔ یقیناً میرے لیٹ آنے پر مامی بہت غصہ ہوں گی۔ رابعہ مجھے گھر تک چھوڑ کر گئی تھی، ساتھ میں اس کا بھائی بھی تھا۔ میں جلدی سے ان دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اندر داخل ہوئی تو چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مامی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھیں، شاید وہ اپنے کمرے میں تھیں۔ میں جلدی سے سامان رکھ کر کچن میں چلی گئی۔ اب مجھے جلدی سے کھانے کی تیاری کرنی تھی۔ کھانا تیار کرنے کے بعد میں کمرے میں گئی تو دیکھا وہ سوئی ہوئی تھیں۔ شاید ان کو میرے لیٹ آنے کا پتہ نہیں چلا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے سکھ کا سانس لیا، ورنہ جب سے میں گھر آئی تھی مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا۔ ایک دفعہ پہلے بھی گھر لیٹ پہنچنے پر انہوں نے مجھے بہت باتیں سنائی تھیں۔ اس کے بعد سے تو میں نے توبہ کر لی تھی کہ کبھی بھی لیٹ نہیں ہوں گی۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ آج میں کام سے واپس آئی تو مامی بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھیں۔ طیبہ ادھر بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ مجھے کافی حیرت ہوئی، اس سے پہلے میں نے کبھی انہیں اتنا سنجیدہ نہیں دیکھا تھا۔ دیکھو تمہاری عمر ہو رہی ہے، میں تمہاری کسی اچھی جگہ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے کبھی بھی تمہارے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا۔ اب میں اکیلے یہاں پر نہیں رہ سکتی، میں جلدی اپنی بہن کے پاس چلی جاؤں گی، لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ میں تمہاری شادی کر دوں۔
پچھلے ہفتے ہی تمہاری چاچی اپنے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ لے کر آئی تھیں۔ مجھے اس میں کوئی برائی نظر نہیں آئی تو میں نے ہاں کر دیا۔ اچھا ہے تم اپنوں میں ہی رہو گی۔ شاید ان لوگوں کو اپنی ماضی کی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، اسی لیے وہ اپنے بیٹے سے تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں انہیں کیا جواب دوں۔ اتنے سالوں تک تو انہیں ایک بار بھی میری یاد نہیں آئی تھی، اور اب اچانک ہی وہ لوگ میرا رشتہ لے کر آ گئے تھے۔ یہ میرے لیے کافی حیران کن بات تھی۔ اور پھر جلد ہی میری شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ رابعہ کو جب سے اس بارے میں پتہ چلا تھا وہ مجھ سے کافی ناراض تھی، لیکن میں نے اسے کسی نہ کسی طرح راضی کر ہی لیا تھا۔ ایک وہی اکلوتی تو میری دوست تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ ہمیشہ مجھ سے ناراض رہے۔ اسے لگتا تھا کہ وہ لوگ میرے گھر کے لیے یہ شادی کر رہے ہیں، لیکن میں نے اسے کسی نہ کسی طرح مطمئن کر دیا تھا۔ وہ تو شادی پر بھی آنے پر راضی نہیں تھی، لیکن میرے بار بار بلانے پر اس نے بس برائے نام ہی شرکت کی تھی۔ رخصتی کے وقت اس نے مجھے صاف کہا تھا کہ یار مجھے تمہاری ساس کافی چالاک لگتی ہیں، تم ان سے تھوڑا بچ کر ہی رہنا۔ ولیمے کے اگلے دن ہی مامی اپنی بیٹیوں کے پاس چلی گئی تھیں۔ شروع کے کچھ دن تو سب گھر والوں کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا رہا۔ ان کے رویے دیکھ کر مجھے رابعہ کے سارے خدشات غلط ثابت ہوتے دکھائی دیے۔ میرے چاچو کا اپنا کاروبار تھا، ان کے انتقال کے بعد سے ان کا بیٹا ہی سنبھالتا تھا۔ گھر میں پیسے کی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی میری ساس ہر وقت مہنگائی کا رونا روتی رہتی تھیں۔ میری تینوں نندیں شادی شدہ تھیں، ان کا ہر ہفتے ہی گھر کا چکر لگتا تھا۔ میری شادی کو تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ آج چھٹی کا دن تھا، سب لوگ ہی گھر پر تھے۔ میں کچن میں کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ شادی کے 1 ہفتے بعد سے ہی میں نے گھر کا سارا کام سنبھال لیا تھا۔ گھر میں سب کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد سب بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ اچانک میری ساس بولی، طیبہ تم کب سے دوبارہ فیکٹری جاؤ گی؟ اتنی چھٹیاں کرو گی تو وہ لوگ تو تمہیں کام سے ہی نکال دیں گے۔ لیکن میں نے تو کام چھوڑ دیا ہے۔ ان کی بات سن کر میں بولی، ارے ایسے کیسے چھوڑ دیا؟ پتہ تو ہے کتنی مہنگائی ہے۔ کل سے دوبارہ کام پہ جانا شروع کرو۔ آگے ہی گھر کے خرچے بڑی مشکل سے پورے ہوتے ہیں، اوپر سے ایک تمہاری بھی ذمہ داری آ گئی ہے۔ ان کی بات سن کر تو میں حیران رہ گئی۔ کل تک ان کی جو زبان شہد اگل رہی تھی، آج اس سے اتنی زہریلی باتیں سن کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، شاید وہ بھی کچھ بولے، لیکن وہ تو ایسے منہ سی کر بیٹھا تھا جیسے اس کو کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ مجھے اب رابعہ کے خدشات یاد آ رہے تھے۔ یقیناً اس کا اندازہ بالکل درست تھا۔ اپنی ساس کی بات سن کر میں خاموشی سے اٹھائی۔ اگلے دن ہی میں نے دوبارہ سے فیکٹری جانا شروع کر دیا تھا۔ رابعہ نے مجھے دیکھا تو وہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی ہوئی تھی۔ جب میں نے اسے ساری بات بتائی تو وہ کافی غصہ ہوئی۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ سب گھر والوں کا رویہ میرے ساتھ بہت خراب ہوتا گیا۔ فیکٹری کے کام کے ساتھ ساتھ میں سارے گھر کا کام بھی کرتی تھی۔ اگر مجھے واپس آنے میں تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی تو میری ساس مجھے اتنی باتیں سناتی کہ میں حیران رہ جاتی۔ ان کی باتیں سن کر مجھے ایسا لگتا جیسے انہوں نے اپنے بیٹے سے میری شادی کروا کر میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں اتنے عرصے سے یہ سب کچھ خاموشی سے برداشت کر رہی تھی۔ مجھے تو کبھی کبھی خود پر حیرت ہوتی تھی کہ میں کیسے ان کی باتیں خاموشی سے سن لیتی ہوں۔ مجھے آج اندازہ ہو رہا تھا، جب آپ کے ماں باپ نہیں ہوتے تو آپ کو دنیا کی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ رابعہ مجھے بار بار سمجھاتی تھی کہ میں خاموشی سے ان کی ہر بات مانوں، لیکن میں بھی کیا کرتی؟ میرے پاس ان کی باتیں ماننے کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ میری شادی کو 4 سال ہونے والے تھے۔ اس دوران رابعہ نے فیکٹری چھوڑ دی تھی۔ اسے ایک اچھی جگہ پر جاب مل گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں بھی فیکٹری چھوڑ کر کسی کمپنی میں نوکری تلاش کروں، لیکن میں نے اسے منع کر دیا تھا۔ میرے سارے پیسے میری ساس اپنے پاس ہی رکھ لیتی تھی۔ میرے پاس تو اپنی ضرورت کی چیزیں لینے کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ میں تقریباً 2 مہینے بعد گھر کی صفائی ستھرائی کرنے جاتی تھی۔ رابعہ سے ملے مجھے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ میرے پاس تو فون بھی نہیں تھا کہ میں اس سے رابطہ کرتی۔
میری ساس کو میرا فون رکھنا پسند نہیں تھا۔ آج میں کام کر کے فیکٹری سے باہر نکلی تو سامنے رابعہ کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اتنے عرصے بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں جذباتی ہو گئی تھی، لیکن وہ میری حالت دیکھ کر کافی پریشان ہو گئی تھی۔ فیکٹری اور گھر کے کاموں میں مصروف ہو کر میں اپنا خیال رکھنا بالکل بھول گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے میں صدیوں کی بیمار ہوں۔ طیبہ، یہ تم نے کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ اس کی بات سن کر میں اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اتنے عرصے بعد مجھے کسی اپنے کا سہارا ملا تھا۔ کافی دیر بعد جب میں چپ ہوئی تو وہ بولی، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کیا تمہاری ساس نے پھر کچھ کیا ہے؟ میں اس کو سارا کچھ بتاتی چلی گئی۔ تم پاگل ہو جو اتنے عرصے سے خاموشی سے ان کی باتیں برداشت کر رہی ہو۔ تم آگے سے انہیں کچھ کہتی کیوں نہیں ہو یار؟ میں کیا کہوں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ میری بات سن کر تو اس کو غصہ آ گیا۔ طیبہ، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ تمہارا اتنا پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا جب تم اپنے حق کے لیے بھی نہیں بول سکتی؟ اچھا چلو، ان سب باتوں کو چھوڑو۔ اگلے مہینے بھائی کی شادی ہے، تم لازمی آنا، اور میں تمہاری نہ بالکل نہیں سنوں گی۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ بات سن کر میری ساس ایک نیا طوفان کھڑا کر دیں گی، لیکن میں اسے منع کر کے اس کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ پھر میں کافی دیر تک اس کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ اس دوران مجھے وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوا۔ وہ مجھے کل پھر سے ملنے کا وعدہ کر کے چلی گئی تھی۔ میں گھر پہنچی تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ میری ساس غصے میں بیٹھی میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ ساتھ میں ان کی تینوں بیٹیاں بھی موجود تھیں۔ مہارانی آ گئی سیر سپاٹے کر کے۔ تمہیں احساس بھی ہے کہ گھر پہ ملازم نہیں ہوتے جو کھانا پکائیں؟ یہ میری بڑی نند کی آواز تھی، جنہیں اپنے گھر سے زیادہ میرے گھر کے معاملات میں ٹانگ اڑانے میں دلچسپی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اب وہ تینوں بیٹھی وقفے سے میری ساس کے کان بھرتی رہیں گی۔ میں ان چاروں کو نظر انداز کر کے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کھانا پکاتے پکاتے میں کافی تھک چکی تھی۔ اگلے دن رابعہ پھر سے مجھ سے ملنے آئی تھی۔ پھر وہ مجھے زبردستی ہی اپنے ساتھ شاپنگ پر لے گئی تھی۔ میں جلد از جلد گھر جانا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر آج میں پھر سے لیٹ ہو گئی تو گھر میں پھر ایک نیا ہنگامہ ہونا تھا، لیکن رابعہ میری مجبوری سمجھتے ہوئے بھی مجھے دیر کروا رہی تھی۔ پھر آخرکار اس کی شاپنگ ختم ہوئی تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ گھر پہنچی تو مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ حسب توقع میری ساس بیٹھی میرا ہی انتظار کر رہی تھیں، ساتھ میں میرا شوہر بھی تھا۔ میں خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں کچن سمیٹ رہی تھی کہ میری ساس نے مجھے بلایا۔ ان کے کمرے میں سارے گھر والے بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ میں ان کی بیٹیاں اور داماد بھی تھے۔ کمرے کا ماحول دیکھ کر مجھے صاف لگ رہا تھا کہ آج پھر سے میری شامت آنے والی ہے۔ میں تمہیں کب سے بلا رہی ہوں، تم ابھی آ رہی ہو؟ میری ساس مجھے دیکھ کر غصے سے بولی۔ اچھا یہ سب چھوڑو، مجھے بتاؤ تمہارے گھر کے کاغذات کہاں ہیں؟ جلدی سے لے کر آؤ۔ ان کی بات سن کر میں ناسمجھی سے بولی، کون سا گھر؟ ارے وہی جو تمہارے ماں باپ کا تھا، اب تو تمہارے نام ہے نا۔ اس کے کاغذات کی بات کر رہی ہوں۔ اس گھر کا ایک اچھا خریدار ملا ہے، اس کو بیچ کر کافی اچھے پیسے مل جائیں گے۔ میں ان کی بات سن کر حیرت سے ان کی شکل دیکھنے لگی۔ ارے اب کھڑی شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ جلدی سے کاغذات لے کر آؤ۔ کیا تم نے اماں کی بات نہیں سنی؟ وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ میری بڑی نند تھی، لیکن اپنے گھر کے کاغذات میں آپ کو کیوں دوں؟ آخرکار میں ہمت کر کے بول اٹھی۔ میری بات سن کر تو میری بڑی نند کو آگ ہی لگ گئی تھی۔ ارے اماں، میں نہیں کہتی تھی کہ یہ ہے ہی لالچی، یہ کیوں میری مدد کرنے لگی؟ خود تو یہاں پر ٹھاٹھ سے رہتی ہے، اگر میرے شوہر کو کاروبار کے لیے پیسے دے دے گی تو کیا ہو جائے گا؟ اب ان سب کی زبان زہر اگل رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ گھر کے کاغذات میں نے اپنے پاس نہیں رکھے تھے۔ کچھ عرصے پہلے ہی میں نے وہ رابعہ کے حوالے کر دیے تھے۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ شاید میں نے زندگی میں پہلی بار کوئی صحیح فیصلہ کیا تھا۔ جب ان لوگوں کو میرے کمرے سے بھی گھر کے کاغذات نہ ملے تو انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میری ساس مجھے طلاق دینے کی دھمکی بھی دے رہی تھی۔ وہ شاید سوچ رہی تھی طلاق کا سن کر میں خاموش ہو جاؤں گی،
لیکن میں جانتی تھی کہ اگر میں خاموش ہو گئی تو وہ لوگ پھر سے میرا فائدہ اٹھائیں گے۔ میں نے انہیں سختی سے گھر کے کاغذات دینے سے منع کر دیا تھا۔ میرا شوہر ابھی بھی خاموش تماشائی بنا بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے سال اس کے ساتھ گزار کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک بزدل آدمی تھا۔ ابھی بھی اپنی ماں کے اشارے پر خاموش تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم ہمیں گھر کے کاغذات نہیں دے سکتی تو ابھی یہاں سے نکل جاؤ۔ تمہارے لیے اب اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ویسے بھی اتنے عرصے میں تم میرے بیٹے کو تو اولاد کی خوشی بھی نہیں دے سکی۔ یہ تو اس کی شرافت ہے جو وہ خاموش ہے، لیکن اب میں تجھے اپنے بیٹے کی زندگی برباد نہیں کرنے دوں گی۔ وہ اب غصے سے چیخ رہی تھی۔ ان کی بات سن کر میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں ابھی تک بے اولاد تھی تو اس میں میری کیا غلطی تھی؟ یہ تو سب اللہ کے فیصلے تھے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں لوگ دوسروں کا دل دکھاتے ہوئے یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اور پھر ان کی بات مانتے ہوئے میرے شوہر نے اسی وقت مجھے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ مجھے اس سے اس چیز کی امید نہیں تھی۔ ان 4 سالوں میں اس نے آج تک کبھی میرے لیے آواز نہیں اٹھائی تھی، لیکن مجھے اس بات کی توقع نہیں تھی کہ وہ مجھے رات کے اس پہر گھر سے نکال دے گا۔ لیکن آج اس نے میرا یہ یقین بھی توڑ دیا تھا۔ سردیوں کے دن تھے، چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں کافی دیر تک بیٹھی دروازہ بجاتی رہی تھی۔ شاید کسی کو مجھ پر رحم آ جاتا، لیکن میں یہ بات بھول گئی تھی کہ اندر موجود لوگ بے حس ہو چکے ہیں۔ شاید ان کے اندر انسانیت مر گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں رات کے اس وقت کہاں جاؤں۔ میرے پاس تو فون بھی نہیں تھا جو میں رابعہ کو کال کر کے بلا لیتی۔ مجھے اب خود پر غصہ آ رہا تھا۔ کم از کم مجھے ایک فون تو لے لینا چاہیے تھا تاکہ ضرورت کے وقت میں اسے استعمال کر سکتی۔ جیسے جیسے رات گہری ہو رہی تھی ویسے ہی سردی کا زور بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے ہلکی سی چادر اوڑھ رکھی تھی جو مجھے سردی سے بچانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ مجھے سردی سے زیادہ اپنی عزت کا خیال تھا۔ میں سب سے چھپتی چھپاتی چل رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کی بھی غلط نظر مجھ پر پڑے۔ پھر مجھے اچانک ہی قبرستان والے راستے کا خیال آیا۔ دن کے وقت بھی لوگ بہت کم ادھر سے گزرتے تھے اور رات کو تو وہاں سے گزرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں فطرتاً بہت ڈرپوک تھی، لیکن آج اپنی عزت کی خاطر میں رات کے اس پہر اکیلے قبرستان والے راستے کی طرف چل پڑی تھی۔ دل ہی دل میں مجھے جتنی صورتیں یاد تھیں میں وہ پڑھتی جا رہی تھی۔ خوف کے مارے تو میرا جسم کانپنا شروع ہو گیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آگے نہ جانے اور مجھے کتنی مشکلات جھیلنی تھیں۔ آج مجھے اپنے ماں باپ کی بہت یاد آ رہی تھی۔ اگر وہ لوگ آج زندہ ہوتے تو شاید مجھے یہ سب کچھ برداشت نہ کرنا پڑتا۔ لیکن پہلے تو میں نے سوچا کہ میں اپنے گھر چلی جاتی ہوں، لیکن پھر مجھے یاد آیا میرے پاس تو کرائے کے پیسے ہی نہیں تھے۔ قبرستان پر نظر پڑی تو میں نے رات وہیں پر گزارنے کا فیصلہ کیا۔ میں دل ہی دل میں بہت ڈر رہی تھی، لیکن میرے لیے عزت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی قبرستان کی طرف چل پڑی۔ چاروں طرف خوفناک منظر چھایا ہوا تھا۔ ایک دفعہ تو میں نے سوچا کہ باہر ہی بیٹھ جاتی ہوں، لیکن پھر اپنی عزت کا خیال آیا تو دل پر پتھر رکھتے ہوئے قبرستان کے اندر داخل ہو گئی۔ وہاں کا ماحول تو اور بھی خوفناک تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میری آگے جانے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ میں وہیں پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ میں نہ جانے کب تک ایسے ہی بیٹھی رہتی کہ کتوں کے بھونکنے کی آواز سن کر چونک گئی۔ وہ کافی دیر سے لگاتار ایک ہی قبر پر مسلسل بھونکے جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے کافی تجسس ہوا۔ ایسی بھی کیا بات تھی اس قبر میں کہ وہ وہیں پر بھونک رہے تھے؟ اور پھر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں اس قبر کی طرف بڑھ گئی۔ اب تو مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ میں تھوڑی دیر پہلے کتنا ڈر رہی تھی۔ میں قبر کے قریب پہنچی تو وہ تازہ تازہ بنی ہوئی لگ رہی تھی۔ میری نظر جیسے ہی کتبے پر لکھے نام پر پڑی تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہاں پر میرا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں کافی گھبرا گئی۔ میں تو زندہ تھی۔ پہلے تو میرے دماغ میں خیال آیا کہ اس نام کے تو کافی لوگ ہوتے ہیں، یہ تو کسی اور کی بھی قبر ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر میں نے گھبراہٹ کے مارے قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ اس وقت مجھے یہ بھی احساس نہ ہوا کہ میں کتنا غلط کام کر رہی ہوں۔ مٹی ہٹی تو دیکھا اندر ایک میت پڑی تھی۔ اس کا کفن دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا
اسے کچھ دیر پہلے ہی دفنایا گیا ہے۔ تجسس کے مارے میں نے چہرے سے کفن ہٹایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ چہرہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرا تھا۔ لیکن میں تو زندہ سلامت تھی، تو پھر یہ میں کیسے ہو سکتی تھی؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتی کہ ایک آواز سن کر میری چیخ نکل گئی اور میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ ایک عجیب سے احساس سے میری آنکھ کھلی تو دیکھا میں دیوار کے ساتھ پہلے کی طرح ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ خوف سے میں ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ کچھ دیر پہلے کا منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ قبرستان میں ابھی بھی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جس قبر کو میں نے کھودا تھا میری اس طرف نظر گئی، وہ پہلے جیسی تھی، اور جن کتوں کو میں نے دیکھا تھا وہ بھی موجود نہیں تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں خواب دیکھ رہی تھی جو بہت ہی خوفناک تھا۔ میں دل ہی دل میں دوبارہ سے اللہ کو یاد کرتی وہیں پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد فجر کی اذان شروع ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ میرا خوف بھی جا رہا تھا۔ سورج نکلنے کا وقت ہوا تو میں قبرستان سے نکل کر باہر آ گئی۔ اب آہستہ آہستہ میرے قدم فیکٹری کی جانب بڑھ رہے تھے۔ مجھے بس شام ہونے کا انتظار تھا۔ رابعہ نے آج ملنے کا وعدہ کیا تھا اور میں جانتی تھی کہ وہ لازمی آئے گی۔ پورا دن کام کر کے میں کافی تھک چکی تھی۔ شام ہونے والی تھی۔ کل رات کو بھی میں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اب تو بھوک سے میرا کافی برا حال تھا۔ میں فیکٹری سے باہر نکلی تو رابعہ پہلے سے ہی کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میرا حلیہ دیکھ کر وہ کافی پریشان ہو گئی۔ وہ مجھ سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے، لیکن میں خاموش رہی۔ پھر میرے کہنے پر وہ مجھے میرے گھر لے آئی تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے اس سے ساری بات بتائی کہ رات کو کیسے میرے گھر والوں نے مجھے نکال دیا تھا۔ میری بات سن کر وہ بولی، اب تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں وہاں دوبارہ نہیں جانا چاہتی۔ میں اتنے عرصے سے ان کی باتیں برداشت کر رہی ہوں، لیکن مجھ میں اور حوصلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب تم میرے ساتھ میرے گھر جا رہی ہو۔ ویسے بھی بھائی کی شادی کے فنکشن شروع ہونے والے ہیں۔ اپنے دماغ سے سب کچھ نکال کر انہیں انجوائے کرو، پھر اس کا ہم کوئی حل سوچتے ہیں۔ پھر وہ مجھے زبردستی اپنے گھر لے گئی تھی۔ میں نے اسے اتنا کہا تھا کہ میں یہیں پر رکنا چاہتی ہوں، لیکن اس کا کہنا تھا کہ تمہارے سسرال والے یہاں پر آ سکتے ہیں۔ مجھے اس کی بات مناسب لگی تو میں خاموش ہو گئی۔ اس کی امی مجھ سے کافی اپنائیت سے ملی تھیں۔ اتنے عرصے کی جان پہچان کے باوجود آج میں پہلی دفعہ ان سے مل رہی تھی۔ میری شادی پر بھی وہ اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں آ پائی تھیں، اور پھر میں نے خود کو شادی کے کاموں میں مصروف کر لیا تھا۔ اس دوران میں نے فیکٹری سے چھٹیاں لے لی تھیں۔ شادی کے ہنگامے ختم ہوئے تو میں نے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ میں چاہتی تھی کہ میں جلد ہی طلاق لے کر ان لوگوں سے اپنی جان چھڑواؤں۔ میں خود کو اور ذہنی اذیت نہیں دے سکتی تھی، اور پھر آخرکار میں نے اپنے نام نہاد شوہر سے طلاق لے لی تھی۔ اس دوران رابعہ کے گھر والوں نے میری بہت مدد کی تھی۔ طلاق کے بعد میں نے فیکٹری کی نوکری بھی چھوڑ دی تھی۔ عدت ختم ہوئی تو میں نے ایک اچھی کمپنی میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ رابعہ کی امی کے بار بار سمجھانے پر میں اب انہی کے ساتھ رہتی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اس دوران رابعہ کی شادی بھی طے ہو گئی تھی۔ آج کل میں اس کے ساتھ شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ اس کے سسرال والوں سے مل کر مجھے اندازہ ہوا کہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ وہ لوگ کافی اچھے تھے۔ اس دوران رابعہ کی امی چاہتی تھی کہ وہ میری بھی شادی کر دیں، لیکن میں نے انہیں سختی سے منع کر دیا تھا۔ میرے لیے ایک بار کا تجربہ ہی کافی تھا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اکیلی زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ ان کے بار بار سمجھانے پر بھی میں نہیں مانی تھی۔ مجھے اپنی ضد پر اڑا دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی تھیں۔ شادی پر وہ میرا سب سے تعارف اپنی دوست کی بیٹی کہہ کر کروا رہی تھیں۔ ان کی اتنی اپنائیت دیکھ کر مجھے کافی شرمندگی ہو رہی تھی۔ رابعہ کی شادی کو تقریباً سال ہو گیا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی۔ وہ اب بھی پہلے کی طرح بہت باتونی تھی۔ اس دوران وہ جب بھی آتی تو مجھے شادی کرنے پر زور دیتی۔ آج بھی وہ مجھے کافی دیر سے سمجھا رہی تھی، یار تم ایک تلخ تجربے کی بنیاد پر اپنی ساری زندگی نہیں گزار سکتی۔ مجھے دیکھو میں کتنا خوش ہوں، اور یقیناً شادی کے بعد تم بھی بہت خوش رہو گی۔ نہیں، میں ایسے ہی خوش ہوں۔ اس کی بات سن کر میں فوراً سے بولی،
کیا تم سچ میں خوش ہو؟ اس کی بات سن کر مجھے ایک چپ لگ گئی تھی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی، میں تو بس خوش ہونے کا دکھاوا کرتی تھی۔ پھر وہ کافی دیر تک بیٹھی مجھے سمجھاتی رہی تھی، اور پھر یہ اس کے بار بار سمجھانے کا اثر تھا کہ میں نے شادی کے لیے آخرکار حامی بھر لی تھی۔ لیکن میں دل ہی دل میں کافی ڈر بھی رہی تھی کہ اس دوران مجھے رابعہ کے گھر والوں نے کافی حوصلہ دیا تھا۔ میرے حامی بھرتے ہی 1 ہفتے کے اندر اندر میری شادی طے ہو گئی تھی۔ میں تو ان لوگوں کی پھرتیاں ہی دیکھ کر رہ گئی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ لوگ پہلے سے ہی ساری تیاریاں کر کے بیٹھے ہیں۔ میرے سسرال والوں کو میری پہلی شادی کے بارے میں علم تھا۔ میں خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ ان سے کوئی بات چھپاؤں۔ میں جھوٹ کی بنیاد پر کوئی بھی رشتہ قائم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری خواہش پر میری شادی بہت سادگی سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد میں نے آہستہ آہستہ اپنے سسرال والوں کو رویوں کو سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں پہلے کی طرح کسی غلط بات کو برداشت کروں۔ میرے شوہر کا رویہ مجھ سے بہت اچھا تھا۔ وہ میرے پہلے شوہر کی طرح بزدل نہیں تھا۔ گھر میں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ میری ایک ہی نند تھی جو دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ میرے ساس سسر کا کافی عرصے پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ سب کو ان کے حساب سے ڈیل کرنا شروع کیا تھا۔ مجھے اپنی پہلی شادی کے ٹوٹنے کے بعد یہ احساس ہوا تھا، ہم ساری زندگی اپنے بچوں کو پڑھا تو لیتے ہیں، لیکن انہیں یہ سکھانا بھول جاتے ہیں کہ شادی کے بعد زندگی کیسے گزاری جائے۔ یہ سب سیکھنا ہر کسی کو لازمی چاہیے۔ ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت پر توجہ دیتے ہیں، لیکن بیٹوں کی تربیت کرنا بھول جاتے ہیں۔ میری شادی کو تقریباً 5 سال ہو گئے تھے۔ میری زندگی اب بہت سکون میں گزر رہی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ میرے گھر میں مسائل نہیں تھے، لیکن اب میں انہیں اچھے سے سنبھالنا سیکھ گئی تھی۔ اس دوران اللہ نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا تھا۔ میں نے اس کی ابھی سے ہی تربیت کرنا شروع کر دی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اسے لاڈ پیار کے نام پر کھلی چھوٹ دے کر بگاڑ دوں۔ میرے والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت پر خاص توجہ دیں۔ اگر وہ پڑھائی کے ساتھ اپنے بچوں کو زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بھی سکھائیں گے تو ان کی آگے کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔